الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں اہم سوال جو غیر مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے اسلام کے متعلق، وہ ہے اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ 9/11 کے پہلے 10 سال کے پہلے یہ سوال ٹاپ آف دا چارٹس تھا، نمبر 1 تھا۔ 9/11 کے بعد یہ آ گیا 5ویں نمبر پہ۔ پہلے میڈیا اکثر خواتین کے خلاف کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ جتنے غیر مسلمان امریکہ اور یورپ میں اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ خواتین ہیں۔ اگر اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا تو یہ یورپین اور امریکن خواتین اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں خواتین کے حقوق ہے۔ 5واں سوال کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں جواب دینے کے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیے، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے رامائن ہو، چاہے مہابھارت ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پد ہو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے ہیں۔ میں مذہبی اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، اور جتنے اہم مذاہب ہیں دنیا میں میں ان کی کتابیں پڑھ چکا ہوں، بھگوت گیتا، رامائن، مہابھارت، ویدا، بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، دھما پد۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی شخص ایسا الفاظ دکھائے ان مذہبی کتابوں میں سے جس میں لکھا ہے کہ مرد کو صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے، ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری رام کے والد راجا دشرت ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ جب آپ مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 100، 1000، 10,000، 16,108۔ تو جب شری کرشن کے 16,108 بیویاں رہ سکتے ہیں تو ہم مسلمان کے 4 کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ جب بائبل پڑھیں گے، جب اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے بائبل میں کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مرد صرف ایک بیوی رکھ سکتا ہے۔ کرسچینٹی میں بھی نہیں لکھا ہے، کتنے بھی رکھ سکتے، 2، 4، 5، 1000، 10,000، کوئی اپر لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ چرچ نے ریسٹرکشن لگایا ہے کہ کرسچن کو، عیسائی کو صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے۔ عیسائی کی مذہبی کتاب نے نہیں، یہود کی مذہبی کتاب نے بھی کئی ریسٹرکشن نہیں لگائے، کتنے بھی کر سکتے۔ اور پہلے عیسائی اور یہودی رکھتے تھے ایک سے زیادہ بیوی۔ یہودی مذہب میں 10ویں صدی میں جب ربائی گنشن بن یہودا اس نے ایک فتویٰ لگایا کہ یہودی کو صرف ایک بیوی رکھنا چاہیے، اس کے بعد یہودی ایک بیوی رکھنے لگے۔ اور حال ہی میں
सन 1950 तक के जो यहूदी मुसलमान देशों में रहते थे, उसे कहते हैं सेफराडिक कम्युनिटी, वो अब तक सन 1950 तक के एक से ज्यादा बीवी रखते थे। जब चीफ रबाई इजराइल का उसने फतवा दिया कि सिर्फ एक रखो, तो वो लोगों ने बंद किया। हिंदू मजहबी किताब में कहीं भी नहीं लिखा है कि मर्द को एक बीवी रखना चाहिए। वो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन पेनल कोड में 1954 सन 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, एक ऑर्डर पास किया कि हिंदू मर्द सिर्फ एक बीवी रख सकता है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने, कोई भी हिंदू मजहबी किताब में नहीं लिखा है कि मर्द को एक ही बीवी रखना चाहिए। और जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं इंडियन गवर्नमेंट की ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, पेज नंबर 66 में, उसमें लिखा है कि सन 1951 और सन 1961 के दरमियान, ये 10 सालों के दरमियान 1951 टू 1961, हिंदुस्तान में 4.31%, 4.31% मुसलमानों ने एक से ज्यादा बीवी रखी इन 10 सालों में। और इन्हीं 10 सालों में हिंदुओं के दरमियान 5.03 यानी 5.03% हिंदुओं ने एक से ज्यादा बीवी रखी। यानी हिंदुओं में, इस हिंदुस्तान में एक से ज्यादा बीवी रखने की तादाद ज्यादा है, 0.75%। जब इंडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद हिंदू इस देश में मुसलमान से ज्यादा एक से ज्यादा बीवी रखते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट तो मुसलमान को परमिशन देती है, अगर हिंदुओं को परमिशन देने लगी तो कितनी फीसद बढ़ जाएंगे आप सोच सकते हैं। हम अब तहकीक करेंगे इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ कुरान में लिखा है कि सिर्फ एक औरत से शादी करो, इसका हवाला है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आप अपनी मन पसंद औरतों से शादी करो, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल ना कर सके तो सिर्फ एक औरत से शादी करो। तो ये अल्फाज कि सिर्फ एक औरत से शादी करो, कुरान मजीद के अलावा, इस्लाम के मजहबी किताब के अलावा कोई भी दूसरी मजहबी किताब में नहीं लिखा है। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते हैं, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, लेकिन इनके दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ एक। और अक्सर गैर मुसलमान समझते हैं कि मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो एक से ज्यादा बीवी करे। मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो 4 बीवियां रखे। एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत है, लेकिन फर्ज नहीं है। हम तहकीक करेंगे कि क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ इंसानों को इजाजत दी है एक से ज्यादा बीवी रखने की। आज हम तहकीक करते हमें पता लगता है कि जब इंसान पैदा होते हैं, लड़की और लड़का तकरीबन एक ही तादाद में पैदा होते हैं तकरीबन, लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि लड़की बीमारियों से और बेहतरीन लड़ सकती है मेडिकली बनिस्बत लड़का। मेडिकली सेहत के हिसाब से लड़की इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्स, ताकतवर जिन्स है बनिस्बत लड़के से। बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, मेडिकल डॉक्टर हूं। इसीलिए बच्चों के दरमियान लड़कों की मौत लड़कियों से ज्यादा होती है। छठा जो आम सवाल मुसलमान पूछते हैं,
اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے مرد کو، تو عورت کو ایک سے زیادہ شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں، اس میں لکھا ہے کہ کن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ اگر ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کون اس بچے کا والد ہے اور کون والدہ ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کون والدہ ہے کون ماں ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کون والد ہے کون باپ ہے. تو اگر آپ اسکول کا ایڈمیشن دینے جائیں گے اور پوچھا جائے گا باپ کا نام کیا ہے، کو 2 باپ کے نام دینے پڑیں گے. میں جانتا ہوں کہ آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے پتا لگ سکتا ہے ایسے پہ کہ کون باپ ہے، لیکن یہ بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہے. مان بھی لو اگر پرفیکٹ ہو جاتا ہے، یہ تو آج آیا، اسلام تو صدیوں سے ہے. اور یہ وجہ صرف نہیں ہے، اور وجہ بھی ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ آدمی عورت سے زیادہ پولیگیمس ہے، فی نفسی زیادہ پولیگیمس ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت حیض کے دوران ڈیورنگ مینسٹرل سائیکل سائیکولوجیکل چینجز ہوتے ہیں، اور اس دوران وہ عورت ملٹیپل بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، بنسبت آدمی ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد ہے اور اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ سارے آپس میں ایماندار ہے، صرف آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، ایک عورت ایک سے زیادہ آدمیوں سے ہم بستری کرتی ہے اور اگر آپس میں ایماندار ہے، پھر بھی بہت امکانات ہے کہ اس عورت میں ایس ٹی ڈی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، وینرل ڈیزیزز، وی ڈی پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ شوہر کو پھر سے پہنچا سکتی ہے. تو سائنٹیفکلی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک بیوی ایک زیادہ شوہر رکھے، لیکن سائنٹیفکلی اس کے امکانات ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. اور کئی وجہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے.